طریقے سے پڑھے, خدا کی قسم سیرت میں اس کو ایسا کچھ ملے گا کہ اس سے بہتر زندگی دنیا میں. عمران خان جو ایک بات کہتا تھا نا, بھلے بھائی آپ عمران خان کو گالیاں دو لیکن جو اچھی بات ہے منہ سے پھوٹنے دیا کرو, اتنا نہیں میرے خلاف فتوی بازی شروع کر دیا کرو. عمران خان جو کہتا تھا نا ایک بات, بھلے یہودی ایجنٹ ہے لیکن ایک بات صحیح کہتا تھا, ہوگا میں نہیں کہہ رہا یہودی ایجنٹ ہے, جو کہہ رہے ہیں ان کی رائے میں اگر مان بھی لیا جائے, بات یہ بہرحال اس نے صحیح کی تھی کہ ہمارے ہاں انگریزوں میں جو لیڈرشپ ہے نا ان کو تو پڑھا جاتا ہے. عمران خان یہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھا دیا جائے تو ہمیں گوروں سے لیڈرشپ کی ورکشاپوں کی ضرورت اور ان سے ہمیں گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. دیکھو ایک آدمی تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسے بزنس کرو گے کروڑ روپے کما لو گے, دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے, دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے. تو بتاؤ یہ کامیاب گائیڈ کرنے والا ہے یہ؟ اب کوئی اس کی بات کو مانے گا؟ بھائی اگر یہ اتنا بہترین طریقہ ہے تیرے پاس تو پیسے بھی تو کما لینا, کیوں نہیں کمائے تو نے؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ چیز کھانے سے اتنی طاقت آتی ہے تو تو کھا رہے, تیرے میں کیوں نہیں آئی؟ تو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب لیڈر گزرا نہیں. 23 سال کا عرصہ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, پسماندہ ترین قوم میں پیدا ہوئے. جو گھوڑوں کی لڑائی پہ قتل و غارت پہ آ جائے, گھوڑوں کی دوڑ پہ قتل و غارت پہ آ جاتی تھی وہ قوم, اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تو قتل کر دیا اس کو غیرت میں. ایسی قوم جو نہ لکھنا جانتی اور نہ پڑھنا, ریگستانوں کے بیچ میں تو وہ قوم رہتی ہے تہذیب و تمدن سے دور, نہ اس کے پاس ریاست نہ خلافت, اور جو لیڈر ہے وہ بھی نہ لکھنا جانتا اور نہ پڑھنا جانتا, جس کی پیدائش سے پہلے باپ فوت ہو گیا ہو, جو پیدا یتیم ہوا ہو. 23 سال کے عرصے میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو یہ کس کا کمال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج حرم میں تراویح ہو رہی ہے, لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے رمضان میں, تو یہ کس کا کمال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. آج ہم نہاتے ہیں, صاف کپڑے پہنتے ہیں, پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو استنجا کر کے پانی استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو شاور جو واش روم میں لگتا ہے اس کو لوگوں نے نام مسلم شاور کا دے دیا. میرے گھر والے مجھے کہنے لگے مسلم شاور لگا دیں, ہمارے تو لوٹا سسٹم چل رہا ہے نا. گھر والوں نے کہا مسلم شاور, میں نے کہا کہ ہندو شاور بھی ہوتا ہے کیا؟ غیر مسلم عیسائی دیوبندی بریلی حدیث بریلوی میں بھی ہوتے ہیں کیا؟ پھر تحقیقی پتا چلا جی یہ لفظ کہاں سے آیا ہے, یورپ سے, کیونکہ شاور کون استعمال کرتا ہے؟ تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ اس یتیم نے جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا. ہم کتے بلی نہیں کھاتے, ہم خنزیر نہیں کھاتے, ہم مردار نہیں کھاتے. یہ تہذیب ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ دنیا میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جو کتے بلی نہیں کھاتے. ان کو یہ تہذیب کس نے سکھائی؟ اس یتیم نے 23 سال میں سکھا دی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو آپ سے زیادہ کامیاب لیڈر کون ہو؟ ہم اگر اپنی بیویوں سے وفا کرتے, ہم میں زنا نہیں ہے, ساری زندگی عورت کے خرچے اٹھاتے, انگریز نہیں اٹھاتا, انگریز نہیں اٹھاتا. ہندوؤں میں بھی اب بیوی خود کما رہی ہے, میاں خود مسلمانوں کا فیملی سسٹم اب تک دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے. تو یہ گائیڈ کس نے کیا ہمیں؟ یہ 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہم کو. اتنا بڑا انقلاب پوری. پھر یہ تو خلافت تو اب ختم ہوئی ہے 1920 میں جا کر, دنیا پہ حکومتیں ہم نے کی. آپ ذرا خلافت عثمانیہ جو ترکوں کی خلافت تھی اس کے تحت کتنے کنٹریز آتے تھے, ذرا آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. بوسنیا ہمارے ہاتھ میں, تنزانیہ ہمارا تھا, مکہ مدینہ ارض حجاز ہمارا, کتنے سارے کنٹریز ہیں, رشیا کی تمام ریاستیں ہمارے تلوار کے نیچے تھیں. تو یہ کانفیڈنس پوری دنیا سے لڑنے کا, تلوار کے زیر کرنے کا, اور پھر دنیا کو عدل سے بھرنے کا, یہ سارا. اور اتنے دیر تک اثرات رہے. خلافتیں تو اب جا کے ختم ہوئی ہیں, ریاستیں اب بھی باقی ہیں چھوٹی چھوٹی, اور اس کے اثرات کیسے. میرے بھائی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کامیاب لیڈر کوئی بھی نہیں. اتنے افیکٹو, اتنے مؤثر, اور جس طرح آپ کی تعلیمات محفوظ ہیں ایسے کسی لیڈر کی تعلیمات محفوظ نہیں. بخاری اٹھا کے دیکھو, مسلم اٹھا کے دیکھو, سنن نسائی اٹھا کے دیکھو, ترمذی اٹھا کے دیکھو, ایک ایک چیز کی سند, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, اور وہ فلاں فلاں کرتے کرتے عبداللہ بن مسعود اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. وہ 2 لفظ فرمائے ہوں گے.
تو لیڈر نے ان کو تیار کر دیا کہ میری بات کی تمہاری نظر میں اتنی ویلیو ہونی چاہیے کہ اس بات کو سندوں کے ساتھ تم نے قیامت تک محفوظ کرنا ہے. میری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہلکا نہیں ہے. یہ جو موٹیویشن دی, اپنی ویلیو منوائی, یہ ویلیو منوانا کتنا مشکل کام تھا بھائی. اس زمانے میں ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا, ویڈیو کیمرے نہیں تھے, آڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی. کیسی ریکارڈنگ کا انتظام کیا؟ ایسی ریکارڈنگ کہ اس زمانے میں دنیا کی جتنی تہذیب یافتہ قومیں تھیں, کسی کے کسی قول کی حفاظت کا ایسا انتظام نہیں ہوا ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت کا انتظام ہوا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے نا, تو آپ کے لیڈر میں ہمیں برداشت بھی ملتی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا بھی ملتا ہے. تو آج مسلمان نہ سیرت کو سیرت کے طریقے سے پڑھتا ہے, نہ سمجھتا ہے, اور نہ اس کو فالو کرتا ہے. آج کا مسلمان جذباتی تقریروں کا, یوٹیوب کا, فیس بکیوں کے کمنٹس کرنے والوں کا, اور یہ جو صحافی لفافے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سن کے ایک رائے قائم کرتا ہے, اور پھر اس رائے کو ساری دنیا پہ تھوپتا ہے اور کہتا ہے انقلاب آئے گا تو اس مکھنچو کو سننے سے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی کہ جب بھی کچھ فیصلہ کریں, ایک تو جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا اس کے ماہرین سے رابطہ کریں. ادھر ادھر جانے کی کوشش, یہ قرآن کا حکم ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی, اس کے ماہرین سے رابطہ کریں. کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا, آپ سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں بھائی, کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ فوج کا کام ہے سارا, یہ 2 نمبری فوج کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کر رہی ہو, ان فوجیوں سے سلام دعا ہے, ذرا ان سے رابطہ کریں آپ یار اوپر تک کسی طرح. اور اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا تو آپ بولو بھائی مجھے پتا, بولو مجھے نہیں پتا, مجھے کیا پتا یار, میرے تو رابطے نہیں ہے, میں نہیں فیصلہ کر سکتا. اگر آپ کا خیال ہے یہ فلانے نے کیا ہے تو فلانے سے رابطہ ہے, یا اس کے اڑوس پڑوس سے ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میرے بھائی چپ کی ٹیپ منہ پہ لگا لو, آپ بولو ہمیں نہیں پتا. لیکن موت آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معلوم نہیں, کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا, لوگ کہیں گے سالے جب تجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے تو یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے, دفعہ یہاں سے. تو نہیں پتا بھائی, یہ علم ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 فرق کرنے ہیں, اسباب اختیار کرنے ہیں, نظر کس پہ رکھنی ہے. ہاں تو میں یہ دوسرا فرق بتا رہا تھا, نظر گورا اسباب پہ رکھتا ہے, ہم کس پہ رکھتے ہیں, اللہ پہ. اسباب اختیار کریں گے, ہوگا وہ جو کون چاہے گا, اللہ چاہے گا. ہم کیا کر رہے ہیں, اسباب کو ہٹا کے اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا وہ جو کون چاہے گا, اللہ چاہے گا. تو اللہ کہیں گے پھر وہی چاہوں گا جو تو چاہ رہا ہے, تیری حرکتوں سے جو لگ رہا ہے نا جو تو چاہ رہا ہے, تو میں بھی کیا چاہوں گا, وہی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.